اتحاد المسلمین کے مرکزی دفتر دارالسلام پر اتر پردیش سے تشریف لائے سارے لوگوں کا میں استقبال کرتا ہوں اور استقبال کے ساتھ میں یہ ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ جس جماعت مجلس اتحاد المسلمین کے مرکزی دفتر دارالسلام پر تشریف فرما ہے، اس دفتر کو ہم نے کیسے حاصل کیا اور اس جماعت مجلس اتحاد المسلمین سے جس سے آپ وابستہ ہیں یا اپنی وابستگی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، یا پھر اس جماعت سے اگر کوئی وابستہ ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی وابستگی جس جماعت سے ہو رہی ہے اس جماعت کی تاریخ سے بھی واقف ہو۔ اس لیے میں مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ کو آپ کے سامنے رکھ کر بتانے کی کوشش کروں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین یوں ہی نہیں بنی، یہ دارالسلام یوں ہی نہیں بنا، یہ دارالسلام یوں ہی آباد نہیں ہوا، اس کے ایک طویل سفر کو ہم نے طے کیا، اور ایسا سفر جو مسائل و مشکلات میں گھرا ہوا تھا، جو آزمائشوں سے گھرا ہوا تھا، جو مصیبتوں میں گھرا ہوا تھا، ایسا سفر ہم نے طے کیا۔ شاید آپ جانتے نہیں، شاید آپ کو معلوم نہیں کہ سرزمین دکن یہ سرزمین دکن کا حصہ ہے، اور حیدرآباد کو دکن کا علاقہ کہا جاتا ہے، اور ہندوستان کی آزادی کے بعد آپریشن پولو ہوا تھا، پولو سیکشن بھی جسے کہا جاتا ہے، اور اس وقت آپریشن پولو کے ذریعے سلطنت عاصف جاہی کا خاتمہ ہوا، تو اس وقت حکومت کا خاتمہ ہوا اور سب کچھ چلا گیا، اور آپریشن پولو کے نام پر خون کی ندیاں بہی گئیں۔ پنڈت سندر لال کی رپورٹ شاید کسی نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے، شاید آپ لوگ جانتے نہیں ہیں، بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ اتنا خون خرابہ ہوا تھا اس سرزمین دکن پر کہ کنوؤں میں پانی کم تھا اور تیرتی ہوئی لاشیں زیادہ تھیں، لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں، محلات ویران ہو چکے تھے، جاگیریں لٹ چکی تھیں، منصب لٹ چکا تھا، ہماری خوشحالی راتوں رات ایک پریشانی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ جو کل اپنے محل میں شان و شوکت کی زندگی گزار رہا تھا، صبح کا سورج نکلا اور وہ اپنی شان سے محروم ہو چکا تھا، اپنی شوکت سے محروم ہو چکا تھا، اپنے محل سے محروم ہو چکا تھا، اپنی دیوری سے محروم ہو چکا تھا، اپنی کھیتی سے محروم ہو چکا تھا، اور وہ فٹ پاتھ پر آ چکا تھا اور رکشا یا بنڈی ڈھکیلنے پہ مجبور ہو چکا تھا۔ خلم کی ایک جنبش پر ایک ہی رات میں 30,000 مسلمانوں کو روزگار سے محروم کر دیا گیا، اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ 1.5 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا۔ 1.5 لاکھ، اس سرزمین دکن کا کوئی چپا نہیں بچا تھا جہاں پہ ہمارا خون نہیں گرا تھا۔
جہاں پہ ہماری عزتیں نہیں لٹی تھیں، ہماری عصمت نہیں لٹی تھی، سب کچھ لٹ گیا تھا، تباہی و بربادی تھی، خاک کی ڈھیر تھی، کنووں میں لاشیں تھیں، خون تھا، خرابہ تھا۔ ایسے حالات میں مجلس اتحاد المسلمین کا حیا کیا تو فخر ملت عبدالواحد اویسی نے، اور خوف کا یہ عالم تھا، مایوسی کا یہ عالم تھا کہ جب مجلس اتحاد المسلمین کا حیا ہوا تو لوگ کہنے لگے کہ کیا ضرورت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی۔ لوگ یہ بات کہتے تھے حیدرآباد میں، کیا ضرورت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی؟ کیا 1.5 لاکھ کی تعداد میں لوگوں کا قتل ہوا، کیا یہ کافی نہیں؟ کیا ہمارے محلات لٹ گئے، ہماری جاگیریں لٹ گئیں، ہماری عزتیں لٹ گئیں، عصمتیں لٹ گئیں، کیا یہ کافی نہیں؟ کیا ضرورت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی؟ کیا مجلس کا حیا کر کے کیا اور خون خرابہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اور قتل و غارت گیری کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اور تباہی و بربادی لانا چاہتے ہیں؟ یہ الزام ہم پہ لگا، لیکن ہم نے ان الزاموں کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ فخر ملت علیہ رحمہ مولوی عبدالواحد اویسی کی خبر کو نور سے بھر دے، جو انہوں نے مجلس کا حیا کیا۔ اور جب مجلس کا حیا کیا تو اس وقت یہ دارالسلام بھی نہیں تھا، یہ دارالسلام بھی نہیں تھا، یہ دفتر بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک ٹوٹا قلم اور ایک کاغذ تک مجلس کے پاس نہیں تھا، لیکن مجلس کے پاس عزم تھا، ارادہ تھا، جنون تھا، وہ دور اندیشی تھی۔ اور جس قوم میں جنون نہ ہو، جس قوم میں عزم نہ ہو، جس قوم میں ارادہ نہ ہو، وہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ جب ہم نے مجلس کا فخر ملت نے حیا کیا تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ مجلس کے جلسے کرنے والے بھی کوئی نہیں ہوتے تھے، مجلس کے جلسوں میں سننے والے بھی کوئی نہیں ہوتے تھے، مجلس کے جلسوں میں کوئی لائٹ دینے والا بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن میرا مرحوم صدر فخر ملت علیہ رحمہ تنہا کھڑے رہتے تھے۔ لوگ اپنے دروازوں پہ جھانک کر دیکھتے تھے، لیکن اتنی ہمت نہیں جٹا سکتے تھے کہ آ کر جلسے میں بیٹھ کر سنیں۔ گھر کی کھڑکیاں جو ہوتی تھیں، ونڈوز جو ہوتی تھیں، وہاں سے جھانکتے تھے، لیکن جلسے میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ اپنے گھر سے کوئی لائٹ دینا نہیں چاہتا تھا، صرف 2 لوگ، 3 لوگ، 4 لوگ، اسی طریقے سے محنت ہوتی رہی، کوشش ہوتی رہی، اور مجلس اتحاد المسلمین کا حیا ہوا۔ تو کس لیے ہوا؟ اس لیے ہوا کہ مجلس اتحاد المسلمین کے حیا کے ذریعے ہم مسلمانوں کی کمزور معیشت کو استحکام بخشیں، اس مجلس اتحاد المسلمین کے حیا کے ذریعے ہم مسلمانوں کو روزگار دیں گے، ہم مجلس اتحاد المسلمین کے حیا کے ذریعے جو حق تلفی ہو رہی ہے اس حق تلفی کے خلاف آواز بلند کریں گے اور اپنے حق کو حاصل کریں گے۔ مجلس اتحاد المسلمین کا حیا کیا تو تابع دستور ہند کیا کہ دستور ہند کے تابع رہتے ہوئے دستور میں جو گنجائشیں دی گئی ہیں، دستور جو جس بات کی اجازت دیا ہے، دستور میں جس بات کا حق دیا ہے، ہم اس حق کی لڑائی لڑیں گے اور دستور کے دائرے میں رہتے ہوئے دستوری حقوق کی جدوجہد کرتے ہوئے اپنے حق کو حاصل کریں گے اور سیاسی جدوجہد یہ کام مجلس اتحاد المسلمین نے کیا۔ اور 2 مارچ کو آج سے 63 سال پہلے مجلس کا جلسہ ہوا، اور اس جلسے میں لاکھوں کی تعداد میں حیدرآباد میں لوگ شریک ہوئے، اور پھر وہاں سے مجلس کی جدوجہد کا آغاز ہوا۔ جلسہ ہوا
جلسہ ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ مرحوم صدر فخر ملت عبدالواحد اویسی کو ان کے گھر سے گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور جب گرفتار کیا گیا تو جیل میں ڈالا گیا۔ 1 مہینہ 2 مہینے نہیں، 11.5 مہینے جیل میں تھے عبدالواحد اویسی۔ اور صرف جیل میں نہیں تھے، جیل میں تھے تو گھر کی لائٹ کاٹ دی گئی، جیل میں تھے تو گھر کا پانی کاٹ دیا گیا، جیل میں تھے تو جتنے بھی کھاتے تھے اس کو منجمد کر دیا گیا، ضبط کر لیا گیا، مصیبتیں دی گئیں۔ اور اس وقت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کے قاصدوں کے ذریعے ایک ہی پیغام بار بار بھیجا جاتا تھا عبدالواحد اویسی کو کہ وہ مجلس اتحاد المسلمین کو غیر سیاسی جماعت بنا دے، اور کاغذ بھیجا گیا، اس میں لکھا گیا تھا کہ مجلس اتحاد المسلمین سیاست میں حصہ نہیں لے گی، مجلس اتحاد المسلمین انتخابات نہیں لڑے گی، مجلس اتحاد المسلمین غیر سیاسی جماعت ہے، اس کاغذ پہ دستخط کر دو، ہم تم کو جیل سے رہا کر دیں گے۔ لیکن عبدالواحد اویسی نے اس کاغذ کو لیا، پھاڑا اور پھینک دیا، کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں میری قوم کو مردہ ہونے نہیں دوں گا، میں جب تک زندہ ہوں میری قوم کو مردہ ہونے نہیں دوں گا، چاہے مجھے تم 1 مہینہ رکھو یا 1 سال رکھو جیل میں یا 10 سال رکھو، مجلس سیاست میں حصہ لے گی، مجلس انتخاب لڑے گی، مجلس مسلمانوں کی حق کی لڑائی لڑے گی، مسلمانوں کی ناانصافی پر آواز اٹھائے گی، اور دعوے دستور ہند رکھتے ہوئے دستور میں جو حقوق دیے گئے ہیں اس حقوق کو حاصل کرنے کی دستوری جنگ لڑے گی۔ یہ تھا ہمارا، اور اس بار بار یہی کہا جاتا کہ چھوڑ دو سیاست، ہم جیل سے چھوڑ دیں، لیکن 11.5 مہینے جیل میں رہے۔ صرف جیل میں نہیں، 6.5 فٹ کے 5.5 فٹ کے کمرے میں ڈال دیا گیا کہ اسی میں رہو۔ قید تنہائی میں تھے، اور چھوٹا سا ایک باتھ روم اسی میں کھلا ہے۔ بارش کی تھپیڑوں کو برداشت کیا تو چلچلاتی ہوئی دھوپ کی تپش کو برداشت کیا تو کڑاکے کی سردی کو برداشت کیا، لیکن اپنی قوم کو مردہ ہونے کی رضامندی کبھی نہیں دی، نہ آج۔ اور پھر اپنی جدوجہد کا آغاز کیا۔ جب عبدالواحد اویسی جیل میں گئے تو انہوں نے جیل میں جانے سے پہلے اپنے فرزند اکبر علی جناب الحاج مرحوم صدر سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کو، جن کو ہم سالار ملت کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، ان کو صدر نامزد کر کے جیل میں ڈالا کہ میری غیر موجودگی میں صلاح الدین اویسی مجلس اتحاد المسلمین کا صدر ہوگا۔ تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی، یہ مجلس، یہ اتنی بڑی یہ عمارتیں، یہ اتنا بڑا دفتر، یہ اتنا بڑا نام، یہ اتنی بڑی شہرت کیسے ملی؟ ارے خوف کا یہ عالم تھا کہ بولیوں میں چھپ کر مجلس کی میٹنگیں ہوتی تھی، اس وقت ایسے کھلے نہیں ہو سکتے، اتنا ڈر تھا، اتنا خوف تھا۔ لیکن اس ڈر کو، اس خوف کو، اس مایوسی کو نکالنا ایک سب سے بڑا کام تھا، کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن کیا وہ کام مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے مجلس کا ہیا ہوا، مسلمانوں کی معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے مجلس کا ہیا ہوا۔ مجلس کا ہیا صرف سیاست